لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ نون لیگ نے پورا زور لگا دیا ہے کہ حکومت اس جلسے سے دباؤ میں آ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دیا جائے کہ ہر طرف سے آپشنز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ اس کی اپوزیشن کی قیادت بھی اب جارحانہ انداز میں بیان بازی کر رہی ہے۔ پرسوں جو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے مینار پاکستان میں لاہور میں، پلان بھی بڑھتا رہے گا، حکومت کی گھبراہٹ بھی بڑھتی رہے گی، حکومت کی پریشانی بھی بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن اب دور نہیں ہے کہ حکومت اب کو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم گھر بیچ کے دم لے۔ اور سوچ سمجھ کر اب ان بیانات میں اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے جس سے لگے یوں کہ اپوزیشن اب حکومت کے گرنے کے بعد کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے۔ 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں۔ آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے، تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں، نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم این آر او دے گا۔ کیونکہ اس حکومت مخالف مہم کے حوالے سے یہ آخری بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ اسی جلسے کی بنیاد پر ناظرین شاید لانگ مارچ اور استعفوں کی تیاری بھی ہو، اسی لیے اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ ایک ماحول بنا رہی ہے جس سے ایک تحریک کا سما جو ہے وہ بن جائے اور جو ان کی مقامی سیاسی قیادت ہے اس کا لہو کچھ گرم رہے، اور اوپر سے ذرا میڈیا پر بھی سرخیاں چلتی رہیں۔ میں آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کو 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے کی دعوت دینے آئی ہوں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں کون کون آئے گا۔ انشاءاللہ میں 13 تاریخ کو مینار پاکستان میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس سب کے باوجود اب معاملہ استعفوں اور لانگ مارچ پر ہی آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر کچھ حد تک ہلکا سا تناؤ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے۔ بلکہ ناظرین اصل مسئلہ ہے ہی یہ کہ پیپلز پارٹی کے استعفوں کے حوالے سے کیا پالیسی ہے یا کوئی پالیسی ہے۔ ہم ساری جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی پی ڈی ایم میں شریک جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے۔ تو میں اسی کیس کو اپنا سی سی کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں۔ اب اس کنفیوژن کا جو پہلا شکار ہے وہ سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بحیثیت ترجمان استعفیٰ دے چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کھوکر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے بھی اسی حوالے سے تحفظات ہیں کہ ان کی جماعت کوئی واضح پوزیشن نہیں لے پا رہی، یعنی کہ پچ کے درمیان میں کھیلنا چاہ رہی ہے۔ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ پیار کی پینگیں اور اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ بھی کچھ قسمیں اور وعدے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وہ استعفوں کے حوالے سے اپنی سندھ کی جو حکومت ہے اس کو داؤ پر لگانے کے لیے 100 بار سوچیں گے، مگر شاید مصطفیٰ کھوکر صاحب جیسے اہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچ کے درمیان کھیلنے سے سٹمپ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور رن بنانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اصل کہانی کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگی، اصل چیلنج کل کے جلسے کے بعد سامنے آئے گا، اور اصل پی ڈی ایم کا اتحاد کل کے جلسے کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کم از کم بیانات کی حد تک جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی، ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے۔ یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائے تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے، ہم نے کیا تو اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نو کانفیڈنس موشن آ جائے اسمبلی میں، آئینی طریقہ تو وہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ یہ مقابلہ ناظرین ایک فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن نے اپنی جلسہ پاور دکھا دی ہے، ماحول گرما دینے والی مہم دکھا دی ہے، اب وقت آ رہا ہے اسٹریٹ پاور دکھانے کا اور سیاسی عزم دکھانے کا۔ کیا سب کے سب استعفیٰ دینے کو تیار ہوں گے؟ کیا شہر شہر شور شرابہ اور احتجاجی کارروائی ہوگی؟ کیا بائی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا؟ کیا ان الیکشن کا انعقاد روکا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں ناظرین جن کی بنیاد پر اگلے چند ہفتوں اور مہینوں کی سیاسی کہانی لکھی جائے گی۔